علی نے بتایا کہ جو کچھ بھی اجرا ہو رہا ہے میری زبان سے وہ علم رسول ہے، وہ رسالت مآب کا علم ہے۔ زبان چوسی ہے تو توریت بھی پڑھ رہا ہوں، زبور بھی پڑھ رہا ہوں، انجیل بھی پڑھ رہا ہوں، اور وہ کتاب جو اب سے 10 برس بعد نازل ہونا شروع ہوگی وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی علی نے ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے سلونی کا جملہ کہا تھا نا، روکا ہوا میں نے جملہ وہیں پر، لیکن چونکہ جملے آ رہے ہیں تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جیسے ہی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے سلونی کہا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا علم ہے کہ جو میں اپنی ذاتیات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب رسول کا اثر ہے جو آج علمی باتیں کر رہا ہوں۔ تو چاہتا تھا اللہ کہ مختصر معنی کو تفصیلاً بیان کیا جائے، تو اس نے ایک خبیر قرار دیا، ایک علم کا دروازہ قرار دیا۔ وہ علم کا دروازہ ممبر کوفہ پہ بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے توحید کی باریکیوں پر گفتگو کی، توحید کے باطن پر گفتگو کی، اور اس کے بعد ایک بار علی نے اجرا کیا اپنی خبر کا، اپنی اخبار کا۔ علی نے اپنے کو خبیر ثابت کیا کہ قرآن جسے خبیر کہہ رہا ہے وہ میں ہی تو ہوں، کہ یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنا۔ کہا سنو، اللہ نے ایک مرتبہ کشادہ فضا بنائی، وسیع اطراف و اکناف ترتیب دیے، اور اس کے بعد خلا کی وسعتوں کو بنایا، اور یہ سب بنانے کے بعد اللہ نے اس میں پانی کو جاری کر دیا۔ پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس کی لہریں طوفانی تھیں، اس کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ ایک بار جب وہ ٹھاٹھے مارتا چلا گیا تو اللہ نے اس پانی کے نیچے ایک ہوا کو مقرر کیا، اس ہوا کو یہ اجازت دی کہ پانی جیسے بحر بے کراں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلتی چلی جائے اور اس پانی کو تھپیڑے دینا شروع کرے۔ اس ہوا نے اس پانی کو ایسے تھپیڑے دیے کہ جیسے دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اس طریقے سے متھنا شروع کیا، اور پھر اللہ نے اسی پانی کے مرکز میں ایک اور ہوا کو ترتیب دیا، ایک اور ہوا کو داخل کیا۔ وہ ہوا بے ثمر ہوا تھی، وہ ہوا بانجھ ہوا تھی۔ اس ہوا نے اندر سے پانی کو تھپیڑے دینا شروع کیے، الٹنا پلٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنا متلاطم ہوا یہ پانی کہ یہ پانی بلند ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے بلند ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے جھاگ بنتے چلے جا رہے تھے۔ یہ جھاگ مزید بلند ہوا، جیسے جیسے جھاگ بلند ہوتے گئے اللہ ویسے ویسے آسمان بناتا چلا گیا۔ پہلا آسمان بنا، دوسرا آسمان بنا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان بنا۔ پھر اللہ نے ان آسمانوں میں سب سے نیچے والے کو ایک سطح قرار دیا، سب سے اوپر والے کو ایک شامیانہ قرار دیا۔ پھر ان آسمانوں کے درمیان اللہ نے شگاف قائم کر دیے، ان شگافوں کو ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں ملائکہ سے بھر دیا۔ وہ ملائکہ کہ جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں ہے، جو سجدے میں ہے وہ قیام میں نہیں ہے۔ جملہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں ہے، جو رکوع میں ہے وہ قیام میں نہیں ہے۔ یہ تسبیح سے تھکتے نہیں ہے، یہ تسبیح سے گھبرا نہیں جاتے، ان کو نیند بھی نہیں آتی، ان پر نسیان بھی طاری نہیں ہوتا۔ علی کہہ رہے ہیں ان فرشتوں پر نسیان بھی طاری نہیں ہوتا۔ ارے یہ تمام افلاک کس کے صدقے میں بنے ہیں؟ لولاک لما خلقت الافلاک، یا احمد اگر تو نہ ہوتا تو کسی چیز کو بھی خلق نہ کیا جاتا۔ تو جس نبی کے صدقے میں بنے ہوئے فرشتوں کو نسیان نہیں ہوتا، علی اپنے خطبے سے نہ معلوم کتنی باتوں کا جواب دیے چلے جا رہے ہیں۔ علی نے بتایا یہ ہے زمین، یہ ہے آسمان، یہ ہے اس کی خلقت، اور علی علم رسول کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک ایک جملہ یقیناً آپ محفوظ کر رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا۔ پروردگار ضمیر الحسن ٹرسٹ کے تمام اراکین کو بھی سلامت رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے، یہ عقیدہ، یہ مودت، یہ معرفت آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے۔ علی اس لیے علی کا تذکرہ ضروری ہے کہ علی کے نام سے اللہ نے حیات اٹھائی ہے، زندگی اٹھائی ہے۔ علی جو زندگی دیتا ہے تو وہ کسی کو مرنے نہیں دیتا، کسی کو فنا نہیں ہونے دیتا۔ میں نے کسی منزل پر ایک جملہ کہا تھا،
میں نے کسی مقام پر ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، جب بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں کہ علی کا نام کسی کو فنا نہیں ہونے دیتا، علی کا نام بقا کی علامت ہے، علی کا نام حیات کا ضامن ہے، علی کا نام روح کو بھی باقی رکھتا ہے، جسم کو بھی باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ کوئی ایسا وجود رکھا جائے کہ جس کی محبت نہ روح کو فنا ہونے دے نہ جسم کو فنا ہونے دے۔ میں کیسے آپ کے حوالے کروں جملے؟ ایک سادہ سی مثال میرے پاس ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور خود بخود آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ جب آپ بازار سے جاتے ہیں اور کوئی شیشی خرید کے لاتے ہیں جس میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، اس شیشی میں آپ پڑھتے ہیں، پرچی پہ لکھا ہوتا ہے اس میں کون کون سے جزو شامل ہیں، اس میں کون کون سے انگریڈینٹ شامل ہیں، اس میں فلاں چیز یہ شامل ہے، فلاں چیز اتنی شامل ہے، فلاں چیز اتنی شامل ہے، اور سب کے آخر میں لکھا ہوتا ہے اس میں پریزرویٹو بھی شامل ہے جو ان چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ یعنی دنیا کے چھوٹے موٹے چیزوں کو تم بناتے ہو تو اس میں پریزرویٹو رکھ دیتے ہو کہ ان چیزوں کو خراب نہ ہونے دے۔ اللہ احسن تقویم پر اتنے انسانوں کو بنا رہا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان خراب ہو جائے؟ تو اس نے نام علی کو پریزرویٹو بنا کے بھیج دیا۔ یہ ہے علی کہ جس کی محبت کو، جس کے ذکر کو قلب میں بسا لو گے تو نہ روح فنا ہوگی نہ جسم فنا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو مر کے دیکھو۔ جانا تو سب کو ہی ہے نا۔ جانا تو سب کو ہی ہے، اور جانا بھی منو مٹی تلے ہے۔ علی کی محبت اور علی سے بغض، یہ دو چیزیں ہی جائیں گی مٹی میں، اور پھر دیکھنا کہ مٹی جسے عربی میں تراب کہتے ہیں، تو علی کا عشق رگوں میں یقیناً بسا ہوا ہے، اور صرف میرے اور تمہارے نہیں۔ علی کی محبت مخصوص نہیں ہے، علی کی محبت مسلک نہیں دیکھتی، مشرب نہیں دیکھتی، کوئی عقیدہ، کوئی مذہب، کوئی فکر نہیں دیکھتی۔ علی کی محبت پانی کی طرح سفر کرتی ہے، جہاں نشیب ہوگا وہاں داخل ہو جائے گی۔ علی کی محبت مجھ سے تم سے مخصوص نہیں ہے۔ عالم اسلام کے چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والا ہر فرد علی کا محب ہے، سب علی سے محبت رکھتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو آؤ پوچھو، بڑے بڑے علماء گزرے، مقتدر علماء اہل سنت، مقتدر علماء اہل تشیع، لکھتے لکھتے ایک عالم اہل سنت اس مقام پر آئے کہ پیغمبر، کل گزرا ہے وہ دن فتح مکہ کا، تو تمہارے حوالے جملہ کرتا ہوں کہ آ گئے اس مقام پر۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر فتح مکہ بت شکنی، ایک بار کہا علی آپ جھک جائیے تاکہ میں آپ کے کاندھے پہ بلند ہو جاؤں۔ علی جھکے، پیغمبر کاندھے پہ بلند ہوئے، علی نہیں اٹھے۔ پیغمبر نے کہا یا علی، میرے بعد چونکہ کوئی رسول نہیں ہے تو یقیناً وزن رسالت کوئی نہیں اٹھا سکتا، اب میں جھک جاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ بلند ہو جائیے۔ پیغمبر جھکے، علی دوش رسول پر بلند ہو گئے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مقتدر عالم اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے لفظ یاد آ رہے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی کے، جو معتزلہ فرقے کا امام ہے۔ جب روایت لکھتے لکھتے شرح نہج البلاغہ میں وہ اس مقام پر آتا ہے کہ علی دوش رسول پر بلند ہو گئے، بت شکنی کرنے لگے، اس سے پہلے کہ بت توڑے جاتے۔ پیغمبر نے سوال کیا علی سے، یا علی کتنی بلندی پر ہو، کتنی بلندی پر ہو؟ علی نے کہا، علی نے بتایا دوش رسالت کی بلندی کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند، اتنا بلند، ہاتھ بڑھاؤں تو ستارے توڑنا شروع کر دیں، عرش اعظم تک ہاتھ پہنچ جائے۔ تو اب اس مقام پر ابن ابی الحدید معتزلی ارشاد فرماتے ہیں، 4 مصرے انہوں نے کہے، اور میں آپ کے حوالے ان مصروں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، اب وہ جانے، ان کا عقیدہ جانے، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔